تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام اور سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا اہم سوال آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی پیریڈز میں یا ڈیلیوری کے بعد جو نفاس کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان ناپاکی کے دنوں میں لڑکیوں کا قرآن کریم پڑھنا یا دوسری دیگر دینی کتابیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ایسی ناپاکی کے دنوں میں، پیریڈز میں یا پھر ڈیلیوری کے بعد آنے والے ناپاکی کے ایام میں قرآن کریم کو چھونا اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ کی آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ پاک شخص ہی قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یعنی بات بالکل کلیئر ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورتیں چونکہ ان مخصوص دنوں میں ناپاک ہوتی ہیں پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، اس لیے ایسی ناپاکی کے دنوں میں قرآن کریم کو چھونا یا ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقرأ القرآن الجنب ولا الحائض، کہ جو حالت جنابت میں ہے، یعنی جس کو احتلام ہو گیا ہے یا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے، فزیکل تعلق کی وجہ سے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ حالت جنابت میں ہے۔ تو جو حالت جنابت میں ہے اور جو لڑکیاں حالت حیض میں ہیں، ان کا قرآن کریم کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ روایت میں بالکل کلیئر بات بتلائی گئی ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں قرآن کریم کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ناپاکی کے ایام ہیں، چاہے وہ پیریڈز ہوں، چاہے وہ ڈیلیوری کے بعد آنے والے ناپاکی کے ایام ہوں، ان میں قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور بغیر دیکھے پڑھنا بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ٹیچر ہے، معلمہ ہے، پڑھانے والی خاتون ہے اور اس کو پڑھانا ضروری ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کی اگر تعلیم دے رہی ہے، قرآن کریم بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے پڑھا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، تعلیم دے سکتی ہے۔ یہ معلمہ اور ٹیچر کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے، چونکہ اس کو پڑھانا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالبہ ہے، چونکہ وہ حفظ کر رہی ہے، اس کو بھی روزانہ تلاوت کرنا ضروری ہے، روزانہ پڑھنا ضروری ہے، تو اس کو قرآن کریم یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو وہ کسی کپڑے کا سہارا لے کر اس کپڑے کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کھول سکتی ہے، اور پھر کوئی پین یا قلم لے کر
اس کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کی آیت پر وہ اپنا قلم یا پین رکھ کر زبان سے نہیں بلکہ دل میں پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، زبان سے نہیں بلکہ دل میں اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن کریم کی آیتوں کو اور اپنے پڑھے ہوئے حفظ کو یاد رکھ سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی سہیلی سے، اپنے کسی فرینڈ سے یا کسی سے بھی قرآن کریم کو سن سکتی ہے۔ سننے سے بھی قرآن کریم یاد کیا جا سکتا ہے، قرآن کریم کو سننے سے قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے بازو بیٹھ کے جو پارہ اس کو یاد کرنا ہے، جو آیتیں اس کو یاد کرنا ہے، وہ آیتیں سن کے ان آیتوں کو محفوظ کر سکتی ہے۔ تو ٹیچر اپنی تعلیم کے دوران، اپنے پڑھانے کے دوران آیتوں کو توڑ کر پڑھے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہاتھ لگائے بغیر کسی کپڑے سے قرآن کریم کو کھولے اور زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل میں قرآن کریم کو پڑھے، یا پھر یہ کہ وہ قرآن کریم کو سن کر یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ اور اگر بات ہے دینی کتابوں کی، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ احادیث کی کتابیں ہیں یا تفسیر کی کتابیں یا دوسری دینی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو چھونا بھی جائز ہے، ان کتابوں کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ احادیث اور عربی عبارتیں اگر لکھنا ضروری ہے تو ایسی ناپاکی کے دنوں میں، مخصوص ایام میں، ان عربی عبارتوں کو، احادیث کو لکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ اگر ان کتابوں کو پڑھتے وقت یا تفسیر کی کوئی کتاب پڑھتے وقت قرآن کریم کی آیت باضابطہ کہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر اس آیت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کبھی قرآن کریم کی آیت کو لکھنے کی ضرورت پڑے تو اس ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی آیت کو لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بات دینی کتابوں کی ہے تو پڑھنا، اس کو چھونا اور ایسے ہی اس کو دیکھنا یا ہاتھ لگانا جائز ہے، البتہ آیتوں کا لکھنا جائز نہیں ہے۔ آیتیں جہاں لکھی ہوئی ہے اس کو چھونا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون